ناظرین اکرام، اب آپ کے سامنے فقہی مسائل بیان کریں گے مفتی عبد المحمود صاحب قاسمی دامت برکاتہم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى، اما بعد، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: من زار قبر ابویہ او احدہما فی کل جمعۃ غفر لہ الی آخرہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ محترم ناظرین، ہم نے گزشتہ پروگرام میں آپ کی خدمت میں جمعہ کے دن کیا معمولات ہونا چاہیے، ان میں سے کچھ باتیں آپ کی خدمت میں پیش کی گئی ہے۔ چنانچہ ہم اسی موضوع کو لے کر آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوئے ہیں کہ ہر ایمان والے بندے کو جمعہ کے دن اپنے معمولات کیا بنانا چاہیے۔ اس سلسلے میں آج کا یہ پروگرام اور یہ فقہی مسائل ہیں۔ چنانچہ آپ کی خدمت میں گزشتہ یہ پیش کیا گیا تھا کہ جمعہ کے دن ہر ایمان والے بندے کو چاہیے وہ عام دنوں کے مقابلے میں ذرا سویرے اٹھنے کا اہتمام کرے۔ اسی طریقے سے ایک بات یہ بھی کہی گئی تھی کہ جمعہ کے دن ہر ایمان والا بندہ صلاۃ التسبیح کا اہتمام کرے۔ صلاۃ التسبیح کے فضائل جو احادیث میں وارد ہوئے ہیں اس کو تفصیلاً ذکر کیا جا چکا ہے، لہٰذا صلاۃ التسبیح کا اہتمام کریں۔ اسی طریقے سے جمعہ کے دن کثرت کے ساتھ میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیں۔ درود جو جمعہ کے دن پیش کیا جاتا ہے اس کی کیا اہمیت اور کیا فضیلت ہے، پوری تفصیلاً آپ کی خدمت میں گزشتہ پروگرام میں پیش کیا گیا۔ بہت بڑی فضیلت احادیث مبارکہ میں آئی ہے، جس کا اندازہ اس بات سے کیا جا سکتا ہے کہ رمضان کے مہینے کو قرآن مجید کی تلاوت کے ساتھ خاص کیا گیا، اور حج کو تلبیہ کے ساتھ خاص کیا گیا، اور جمعہ کو درود شریف کے ساتھ خاص کیا گیا۔ یعنی جمعہ کے 4 چاند لگتے ہیں بشرطے کہ کوئی بندہ جمعہ کے دن کثرت کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے۔ لہٰذا جمعہ کے دن کثرت کے ساتھ درود شریف پڑھیں، خاص طور پہ عصر کے بعد پڑھا جانے والا درود اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ اللہ جل شانہ اس کی وجہ سے اس کے 80 سال کے گناہ معاف کر دیں گے اور 80 سال کی عبادت کا ثواب لکھیں گے۔ اتنی بڑی فضیلت ذکر کی گئی ہے، لیکن ہم لوگ اس کا اہتمام نہیں کرتے ہیں۔ لہٰذا اللہ سے دعا کریں کہ اللہ جل شانہ ہم سب کو درود شریف جمعہ کے دن کثرت کے ساتھ اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، آمین۔ محترم ناظرین، جمعہ کے دن صلاۃ التسبیح کا اہتمام کیا جائے گا، اور اسی طریقے سے جمعہ کے دن درود شریف پڑھا جائے گا کثرت کے ساتھ۔ پھر اسی طریقے سے سورہ کہف کی بھی تلاوت کی جائے گی۔ سورہ کہف پڑھیں جمعہ کے دن، اس کی بڑی فضیلت احادیث مبارکہ میں آئی ہے۔ چنانچہ خاص طور پہ اس کی اول و آخر 10 آیتوں کی فضیلت، جس کے بارے میں کتابوں میں یہ بات ملتی ہے، روایتوں سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ کوئی بندہ شروع کی اور آخر کی 10 آیتیں پڑھ لے گا تو فتنہ دجال سے محفوظ رہے گا، دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ یعنی اگر کوئی بندہ جمعہ کے دن سورہ کہف کی ابتدائی اور آخر کی 10 آیتیں پڑھ لیا ہے
تو دجال پھر جمعہ تک آ بھی جائے تو اس کے فتنے سے محفوظ رہے گا، اس کے فتنے میں نہیں آ سکتا ہے۔ بہت بڑی بات ہے، بڑے بڑے لوگ فتنے دجال میں آ جائیں گے، شامل ہو جائیں گے، لیکن سورہ کہف پڑھنے والا اللہ کے فضل اور اللہ کی توفیق سے بچ جائے گا۔ اتنی بڑی فضیلت ذکر کی گئی ہوئی۔ مسند احمد میں ہے کہ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سورت کی تلاوت شروع فرمائی۔ ان کے گھر میں ایک جانور تھا اور اس نے اچھلنا کودنا شروع کر دیا۔ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب غور سے دیکھا تو ان کو صاحبان کی طرح ایک بادل نظر پڑا جس نے ان پر سایہ کر رکھا تھا۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پڑھتے رہو، یہ وہ سکینہ ہے جو خدا کی طرف سے قرآن کی تلاوت پر نازل ہوتا ہے۔ تو گویا کہ اتنی بڑی اہمیت کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ سورہ کہف کی تلاوت کی وجہ سے سکینہ نازل فرماتے ہیں۔ مسند احمد کی بھی ایک اور روایت ہے، فرمایا کہ سورہ کہف کا اول و آخر پڑھ لیں، اس کے لیے اس کے پاؤں سے سر تک نور رہے گا، پاؤں سے سر تک نور رہے گا۔ اول و آخر 10 آیتیں پڑھنے کی وجہ سے اللہ جل شانہ پاؤں سے سر تک نور پیدا کر دے گا، اور جو اس پوری سورت کو پڑھے گا تو اسے زمین سے آسمان تک نور ملے گا۔ یعنی پوری سورت کے پڑھنے کی وجہ سے اللہ جل شانہ زمین سے آسمان تک نور پیدا کر دے گا۔ ایک اور حدیث میں ہے جس میں یہ بات ہے کہ جمعہ کے دن جو شخص سورہ کہف پڑھ لے گا تو اس کے پیر کے تلووں سے لے کر آسمان کی بلندی تک نور ملے گا۔ سورہ کہف مکمل تلاوت کر لے گا، اور جو قیامت کے دن روشن ہوگا جو نور، اور اتنا ہی نہیں بلکہ دوسرے جمعہ تک اس کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ ایک نور، ایک مرتبہ سورہ کہف پڑھنے سے جمعہ کے دن اللہ جل شانہ اس کے پیر کے تلووں سے لے کر آسمان کے بلندی تک نور پیدا کر دے گا جو قیامت کے دن روشن ہوگا۔ پھر مزید بات یہ بھی فرمائی گئی ہے کہ دوسرے جمعہ تک کے اس کے سارے گناہ معاف فرما دیے جائیں گے۔ اتنی بڑی فضیلت سورہ کہف کی ہے جس کو پڑھنے کے لیے بمشکل 15-20 منٹ لگتے ہوں گے، بسہولت پڑھا جا سکتا ہے۔ لہٰذا ہر بندے کو چاہیے کہ جمعہ کے دن سورہ کہف کی تلاوت کا اہتمام کرے۔ جمعہ کے دن ایک خاص عبادت کا دن ہے، اس میں کثرت کے ساتھ درود شریف اور کثرت کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور اسی طریقے سے صلاۃ التسبیح اور سورہ کہف کی تلاوت کا اہتمام کرنا۔ ایک اور روایت ہے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ فرماتے ہیں کہ جس نے سورہ کہف جمعہ کے دن پڑھ لی اس کے پاس سے لے کر بیت اللہ شریف تک نورانیت ہو جاتی ہے۔ ایک اور حدیث میں ہے جس نے سورہ کہف جمعہ کو پڑھی اس کے لیے 2 جمعہ کے درمیان نور کی روشنی رہتی ہے، 2 جمعہ کے درمیان میں نور کی روشنی رہتی ہے۔ ایک روایت میں سورہ کہف پڑھنے کی وجہ سے بیت اللہ تک، اس سے بیت اللہ تک ایک نور کی روشنی پھیل جاتی ہے۔ جو شخص جمعہ کے دن سورہ کہف کی تلاوت کرے گا وہ 8 دن تک ہر قسم کے فتنوں سے محفوظ رہے گا، یہاں تک کہ اگر دجال کا فتنہ بھی نکلے گا اس عرصے میں تو اللہ جل شانہ اس سورہ کہف کی وجہ سے اس کو بچا دے گا۔ محترم ناظرین، لہٰذا اس بات کا اہتمام کریں کہ جمعہ کے دن سورہ کہف کی تلاوت کریں، نہ بھولیں سورہ کہف کی تلاوت کا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بات نقل کی ہے، فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ کہف پوری کی پوری ایک وقت میں نازل ہوئی ہے اور 70,000 فرشتے اس کے ساتھ آئے، جس سے اس سورت کی عظمت و شان ظاہر ہوتی ہے۔ تفسیر ابن کثیر میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ اس سورت کے اترنے کے وقت میں 70,000 فرشتے آئے اور مکمل سورت ایک ساتھ اتری ہے، تو لہٰذا اس سورت کی عظمت کا پتہ چلے گا۔ لہٰذا بندوں کو چاہیے کہ جمعہ کے دن سورہ کہف کسی بھی حال میں پڑھیں، نہ چھوڑیں۔ اسی طریقے سے جمعہ کے دن صدقہ بھی کریں۔ جمعہ کے دن کثرت کے ساتھ صدقہ کرنا یہ بہت اچھی چیز ہے، اس لیے کہ جمعہ کے دن کا صدقہ دوہرا اجر ملتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ اس شخص کو صدقہ نہ دیا جائے جو امام کے خطبے کے دوران مانگنا شروع کر دے، یعنی خطبے کے دوران مانگتا ہے یا امام کا خطبہ سننے کے بجائے بولتا رہتا ہے کہ مجھے صدقہ خیرات دیو، ایسے شخص کو صدقہ دینا مکروہ ہے۔ صرف حاصل یہ ہے کہ وظائف بکثرت پڑھیں، خیرات بھی کثرت سے کریں۔ اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کو دوست رکھتا ہے تو اس سے بہترین اوقات میں بہترین کام لیتا ہے۔ اللہ جل شانہ جب کسی کو دوست رکھتا ہے تو اس کو
اس سے بہترین وقت میں بہترین کام لکھتا ہے. اور جس کو اللہ جل شانہ دوست نہیں رکھتا ہے، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اللہ جس کو دوست نہیں رکھتا ہے تو اس سے اچھے وقت میں برے کام لیتا ہے. کسی بندے سے ناراض ہوتے ہیں تو اچھے وقت میں برے کام لیتا ہے تاکہ اس کی یہ اعمال بدترین اور دردناک عذاب کا سبب بن جائے. یہ اعمال بدترین اور دردناک عذاب کا سبب بن جائے. لہٰذا اللہ جس سے پسند کرتا ہے، جس کو چاہتا ہے، اچھے وقت میں اس سے اچھے اعمال کو صادر کرتا ہے، اور جس سے ناراض ہوتا ہے اس سے اچھے وقت میں بھی برے اعمال صادر کرتا ہے. رمضان کے مہینے میں برے اعمال ہو رہے ہیں، جمعہ کے دن برے اعمال ہو رہے ہیں، تو گویا کہ اس بات کی علامت ہے کہ اللہ اس سے ناراض ہے. لہذا ہر بندے کو چاہیے کہ جمعہ کے دن اچھے اعمال کرے، کثرت کے ساتھ درود شریف پڑھنا، صلاۃ التسبیح پڑھنا، سورہ کہف کی تلاوت کرنا. اسی طریقے سے اس بات کا اہتمام کرے، سورہ کہف کی تلاوت بھی کرے. بہت بڑا ثواب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا. کثرت کے ساتھ درود شریف پڑھیں، کثرت کے ساتھ درود شریف پڑھیں. اسی طریقے سے ایک سوال ہے، سوال وہ یہ ہے کہ جمعہ کے دن کھانا کس وقت کھایا جائے. لوگوں نے سوال کیا ہے کہ جمعہ کے دن کھانا کس وقت کھایا جائے. لہذا اس سلسلے میں اصل بات تو یہ ہے کہ جب ضرورت ہو تب کھا لے، لیکن اس سلسلے میں ایک روایت ملتی ہے. وہ روایت یہ ہے کہ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ ایک مشہور صحابی ہے، انصاری ہے. ان کا قول ہے کہ مدینہ طیبہ میں جس صحابی کی جو سب سے آخر میں جو وفات ہوئی ہے وہ سہل بن سعد ہی ہے. ان کی وفات سن ہجری 91 میں ہوئی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت دنیا سے پردہ فرما رہے تھے اس وقت ان کی عمر 15 سال تھی. اور سب سے آخر میں مدینہ منورہ میں جس صحابی کا انتقال ہوا وہ یہی صحابی ہے، سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ ساعدی انصاری صحابی. چنانچہ یہ صحابی کا معمول تھا کہ ما کننا نقیل ولا نتغدى الا بعد الجمعہ، یعنی وہ کہتے تھے کہ ہم جمعہ کے بعد، ہم بعد جمعہ قیلولہ کرتے ہیں تو ہم جمعہ کے بعد ہی، اور صبح کا کھانا نہیں کھاتے مگر جمعہ کے بعد ہی. چنانچہ بخاری اور مسلم نے یہ بات نقل کی ہے، قیلولہ اور کھانا یہ جمعہ کے بعد ہی. لہذا بہتر بات یہ ہے کہ جمعہ کے بعد کھایا جائے. دوپہر کا کھانا جمعہ کے بعد کھانا یہ بہتر بات ہے. صحابی کے قول کا مطلب یہ ہے کہ نماز جمعہ کے لیے اول وقت میں پہنچنا، یہ اس بات کا اہتمام کرنا، یعنی جمعہ کے دن جلدی پہنچنا، کہ کھانے کی چکر میں جمعہ کی نماز میں تاخیر سے نہیں پہنچنا بلکہ جلدی پہنچنا، تاکہ جلدی پہنچ کر صلاۃ التسبیح، کثرت درود، سورہ کہف کی تلاوت کا اہتمام ہو سکے. اس کا مطلب یہ ہے. اس کا مطلب اگر کوئی بندہ وقت سے پہلے کھا لے، یعنی جمعہ سے پہلے کھا لے تو کوئی قباحت کی بات تو نہیں ہے، لیکن جمعہ میں تاخیر ہو جائے گی. لہٰذا بہتر بات یہ ہے کہ جمعہ کے بعد کھائے اور جلدی سے جانے کا اہتمام کریں. جمعہ کے دن ایک اور معمول ہے. فرمایا قرآن مجید میں یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع. بیع کو چھوڑ دیجیے، بیع کو ختم کر دیجیے، یعنی بیچنا چھوڑ دو. فروخت کرنے کو، جب فروخت کرنے سے منع کیا گیا، یعنی لینا بھی منع ہے لیکن فروخت کرنے سے منع اس لیے کیا گیا کہ فروخت کرنے والے اپنی دکان بند کر دیں گے تو لینے والے کوئی نہیں ہوگے، لہٰذا فروخت کرنے سے منع کیا گیا ہے. لیکن آج کل کے دور میں غیر مسلم بھی فروخت کر رہے ہیں، لہٰذا ان کے لیے تو حکم نہیں. لہٰذا وذروا البیع کے حکم میں بیع کہتے ہیں فروخت کرنا بھی اور خریدنا بھی، لہٰذا دونوں داخل ہے. یعنی جب اذان دے دی جائے، یعنی جمعہ کی پہلی اذان، تو اس کے بعد لینا دینا بند کر دو، لین دین بند کر دو، بلکہ جلدی سے مسجد کی طرف چلے جاؤ. اور جمعہ کی اذان سے مراد یہ پہلی اذان ہے. پہلی اذان، بہت سارے لوگوں نے دوسری اذان بھی مراد لی ہے، لیکن یہاں پر پہلی اذان اکثر جمہور فقہائے کرام کہتے ہیں یہ بات کہ پہلی اذان مراد ہے، اس لیے کہ اس پر اجماع صحابہ بھی ہے. پہلی اذان کے بارے میں صحابہ کرام خاموشی اختیار کیے تھے جب لوگوں کا مجمع بہت آ رہا تھا، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اس کا اہتمام کیا. تو خیر بات یہ تھی کہ جب جمعہ کی پہلی اذان ہو جائے تو خرید و فروخت کرنا چھوڑ دے. لہٰذا اس بات کا ضرور اہتمام کرنا. رہ گئی بات جمعہ کے دن میں گاؤں میں خرید و فروخت کیا جا سکتا ہے نہیں کیا، اس لیے کہ گاؤں والوں کے اوپر تو جمعہ کی نماز نہیں ہے، گاؤں والوں کے اوپر تو جمعہ کی نماز نہیں ہے بلکہ وہ ظہر کی نماز پڑھیں گے.
تو ان کے لیے حکم کیا ہے؟ جن جگہوں پہ جمعہ جائز نہیں ہے ایسی جگہوں میں ظہر کی اذان کے بعد خرید و فروخت کرنے میں کوئی مضائقہ نہیں ہے، کیونکہ جمعہ کے دن اذان کے بعد خرید و فروخت کے مکروہ ہونے کی علت خطبے کا سننا ہے، اور یہ علت ظہر میں نہیں پائی جا رہی ہے، لہذا جب علت نہیں پائی جا رہی تو حکم بھی مفقود ہو جائے گا۔ لہذا اگر گاؤں میں جہاں جمعہ کی نماز نہیں ہوتی ہے ظہر کی اذان کے بعد خرید و فروخت کی جاتی ہے تو کوئی قباحت کی بات نہیں ہے، کوئی مکروہ نہیں ہے، کوئی کراہت کی بات نہیں ہے۔ لہذا شہر والے جہاں جمعہ کی نماز ہوتی ہے ان لوگوں کے لیے حکم ہے کہ جب جمعہ کی اذان ہو جائیں خرید و فروخت چھوڑ دے، لین دین بند کر دے۔ لہذا اس بات کا ضرور اہتمام کریں۔ محترم ناظرین، اسی طریقے سے مسافر کے لیے جمعہ کی نماز نہیں ہے تو کیا مسافر خرید و فروخت کر سکتا ہے جمعہ کی اذان کے بعد؟ تو مسافر کے لیے بہتر بات یہ ہے کہ جمعہ کی اذان کے بعد وہ خرید و فروخت نہ کرے، مسافر کے لیے بھی بہتر بات ہے۔ لیکن اگر خرید و فروخت کرتا ہے تو اس کے لیے حرام تو نہیں ہے لیکن گنجائش ہے، اس لیے مسافر خرید و فروخت بند کر دے، اس کے اوپر تو جمعہ کی نماز نہیں ہے، اس لیے بند کر دے کہ لوگ دیکھنے والے شمار کریں گے کہ یہ مقامی رہتے ہوئے بھی خرید و فروخت کر رہا ہے، اذان ہونے کے بعد لوگوں کو تھوڑی پتہ ہوگا کہ یہ مسافر ہے، کہیں دور سے آیا ہے اور خرید و فروخت کر رہا ہے۔ لہٰذا مسافر کے لیے بھی بہتر بات ہے احتیاط کے پیش نظر، اور اسی طریقے سے تہمت سے بچنے کے خاطر کہ وہ مسافر بھی جمعہ کی اذان کے بعد خرید و فروخت نہ کریں۔ اسی طریقے سے جمعہ کی طرف جاتے ہوئے خرید و فروخت کرنا، یعنی چلتے ہوئے خرید و فروخت کرنا، یعنی اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہو رہی ہے۔ اس سلسلے میں بعض لوگ کہتے ہیں کہ کوئی قباحت کی بات نہیں، بعض لوگ کہتے ہیں نہیں کرنا چاہیے، یہ بھی منع ہے، یعنی پہلی اذان ہونے کے بعد خرید و فروخت حرام ہے۔ لیکن اگر کوئی بندہ جمعہ کی مسجد کے لیے جانے کے دوران، مسجد میں پہنچنے کے دوران کوئی چیز لیتا ہے اور بیچتا ہے، بیچ میں کوئی اس سے نقص نہیں پیدا ہو رہا ہے، تاخیر نہیں ہو رہی ہے، چلنے کے دوران یہ مسئلہ ہو رہا ہے، تو بعض لوگوں نے اجازت دی ہے، لیکن بعض لوگوں نے کہا بہتر اور احوط بات یہ ہے کہ اس سے بھی بچنا چاہیے۔ لہٰذا جمعہ کے دن کاروبار کرنے کا بھی ایک مسئلہ ہے، جمعہ کے دن کاروبار کرے نہ کرے، کاروبار کی اجازت دی گئی ہے۔ کب تک کاروبار کرے؟ جمعہ کی اذان تک کاروبار کرے، جمعہ کی اذان کے بعد کاروبار نہ کرے، کاروبار کریں گے تو گناہ میں شامل ہوں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ، کہ جب اذان دے دی جائے تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑنا ہے۔ لہٰذا مسلمانوں کو چاہیے جو کاروبار کر رہے ہیں جمعہ کی اذان کے بعد نہیں، جمعہ کی اذان سے پہلے کاروبار کر سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے ایک مسئلہ یہ ہے کہ کیا جمعہ کے دن مرنے والے سے سوال نہیں ہوتا ہے؟ یعنی بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ جمعہ کے دن اگر کوئی مر جائے تو اس سے سوال نہیں ہوتا ہے۔ اس سلسلے میں علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ 8 آدمیوں سے قبر میں سوال نہیں ہوگا۔ علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ 8 آدمیوں سے قبر میں سوال نہیں ہوگا، ان میں سے ایک آدمی جو جمعہ کے دن یا جمعہ کی رات میں مرے، اور اس کی کچھ تفصیل نہیں لکھی ہے کہ کس وجہ سے، بس صرف اتنی بات ہے کہ جمعہ کے دن مرے یا جمعہ کی رات میں مرے تو اللہ جل شانہ اس سے قبر میں سوال نہیں فرمائے گی۔ یعنی خوش قسمت انسان ہے وہ مسلمان جو جمعہ کے دن یا جمعہ کی رات میں انتقال کرتا ہے، کیونکہ جمعہ کی مبارک و مقدس ساعتوں میں مرنے والا شخص اللہ تعالیٰ کی بے پناہ رحمتیں اور اسی طریقے سے نعمتوں سے نوازا جاتا ہے۔ چنانچہ جمعہ میں انتقال کرنے والے مسلمانوں کے حق میں بہت زیادہ بشارتیں منقول ہے احادیث مبارکہ میں، روایتوں میں۔ لہذا مثلا ایک روایت میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو مسلمان جمعہ کے دن مرتا ہے وہ عذاب قبر سے نجات دیا جاتا ہے، جو مسلمان جمعہ کے دن مرتا ہے وہ عذاب قبر سے نجات دیا جاتا ہے، اور قیامت کے دن اس حال میں میدان حشر میں آئے گا کہ اس کے اوپر شہیدوں کی مہر ہوگی، شہیدوں کی مہر، یعنی شہیدوں میں اس کا شمار کیا جائے گا۔ اتنی بڑی فضیلت ہے جمعہ کے دن مرنے والے کی، لیکن وہی بندہ جس کے مقدر میں ہوگا اور وہ بندہ جس کے لیے خوش ساعتیں اور اچھی ساعتیں میسر ہوگی اسی کے لیے ہوگا۔ اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعہ کے دن جو جمعہ کے دن مرتا ہے اس کے لیے شہید کا اجر و ثواب لکھا جاتا ہے اور وہ قبر کے فتنے سے بچایا جاتا ہے۔ اسی طرح ایک اور روایت کے الفاظ ہے، فرمایا جس مسلمان مرد و عورت کا انتقال جمعہ کے روز یا جمعہ کی شب میں ہوتا ہے اور اللہ جل شانہ اسے فتنہ قبر اور عذاب قبر سے بچا لیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے اس کی ملاقات اس حال میں ہوتی ہے کہ قیامت کے دن اس سے کوئی محاسبہ نہیں ہوگا، کیونکہ اس کے ساتھ گواہ ہوں گے جو اس کی سعادت و بھلائی کی گواہ دیں گے۔
یا اس پر شہداء کی مہر ہوگی۔ محترم ناظرین، اتنی بڑی فضیلت جمعہ کے دن مرنے والے کی، لیکن یہ اسی کے مقدر میں ہو سکتا ہے جس کے لیے جمعہ کے دن مرنا مقدر ہوگا۔ محترم ناظرین، اسی طریقے سے اللہ جل شانہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ باتیں کہلوائی ہے، صرف اس لیے تاکہ لوگ اس کی اہمیت کا اندازہ کریں اور جمعہ کے دن مرنے والے کو ایک نیک آدمی تصور کریں، نیک آدمیوں میں اس کا شمار کریں۔ ورنہ تو عام دنوں میں مرنے والے کو بھی چاہیے کہ اس کا بھی شمار نیک آدمیوں میں کرے، لیکن بنسبت جمعہ کے دن مرنے والوں کا، کہ جمعہ کے دن مرنے والوں کی خصوصیت سے احادیث مبارکہ کی روشنی میں بڑی فضیلت ثابت ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی بندہ جمعرات کے دن فوت ہوتا ہے مگر اس کو جمعہ کی رات میں دفن کیا جاتا ہے تو کیا اس کو عذاب قبر نہیں ہوگا؟ تو اس سلسلے میں بعض کتابوں میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ یہ وعدہ جمعہ کے دن تک کا ہے اور جمعہ کی رات پر موت ہے، تو لہٰذا دفن پر یہ مسئلہ نہیں ہے، جمعہ کی رات اس کی موت ہو رہی ہے، لہٰذا جمعہ کے دن اگر کوئی مرتا ہے یا پھر جمعہ کی رات میں مرتا ہے۔ البتہ ایک بات بعض لوگوں نے یہ بھی نقل کی ہے کہ عذاب قبر چونکہ دفن کے بعد شروع ہوتا ہے اور میت پر شب جمعہ سے حشر تک عذاب قبر مرتفع ہو جاتا ہے، اس لیے ایسا شخص عذاب قبر سے محفوظ رہے گا، اس لیے کہ جمعہ کی رات میں یا جمعہ کے دن میں اس کو دفنایا گیا اور جمعہ کے دن عذاب قبر مرتفع ہو جاتا ہے، یعنی عذاب قبر نہیں ہوتا ہے۔ لہٰذا کسی بندے کو جمعہ کے دن دفنایا گیا ہے تو اس وقت سے لے کر قیامت کے دن تک عذاب قبر سے محفوظ رہنے کی بات بعض علماء نے کہی ہے۔ اسی طریقے سے محترم ناظرین، جمعہ میں ان باتوں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے ایک اور بات ہے جس بات کو ہم نے خطبے میں آپ کے سامنے ذکر کیا ہے، فرمایا اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے من زارا قبر ابویہ او احدہما فی کل جمعۃ غفر لہ، یعنی حضرت محمد بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اپنے والدین یا ان میں سے کسی ایک کی قبر پر جمعہ کے دن جائے گا تو اس کی مغفرت کر دی جائے گی اور اس کا شمار ماں باپ کے فرما برداروں میں ہوگا۔ اتنی بڑی فضیلت بیہقی شعب الایمان میں منقول ہے۔ محترم ناظرین، اس بات کا اہتمام کرنا چاہیے جمعہ کے دن اپنے والدین کے قبر پر جائیں یا کم از کم ان دونوں میں سے کسی ایک کے قبر پر ضرور جائے، اس کی اتنی بڑی فضیلت ہے کہ اللہ جل شانہ اس کی مغفرت فرما دیں گے اور اس کا شمار ماں باپ کے فرما برداروں میں ہوگا۔ لہٰذا اگر کوئی بندہ اپنے والدین کا فرما بردار بننا چاہتا ہے تو جمعہ کے دن اپنے والدین کے قبر پر جائیں۔ محترم ناظرین، قبر پر جانے کے کئی مقصدیں ہوتے ہیں، انشاءاللہ ہم اس کو آپ کی خدمت میں تفصیلاً ایک الگ عنوان سے پیش کریں گے، لیکن اختصار کے طور پہ یہ بات سن لے کہ یہاں پر قبر پر جانا ایصال ثواب کے لیے ہے، لہٰذا ایصال ثواب کریں، کیونکہ قبر کے لوگ اپنے وارثین کو یاد کرتے رہتے ہیں، احادیث کی روشنی سے یہ بات ملتی ہے، بلکہ کوئی ایصال ثواب کرتا ہے تو ان تک پہنچایا جاتا ہے نام بنام۔ لہٰذا جمعہ کے دن اپنے قبر پر جائیں اور ان کے لیے ایصال ثواب کریں، اس سے قبر کی بھی یاد ہو جائے گی، انسان گناہ سے بھی بچے گا۔ محترم ناظرین، یہ تھے جمعہ کے دن کے معمولات۔ ہر بندے کو چاہیے کہ جمعہ کے دن ان معمولات کا اہتمام کرے جن معمولات کو آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ دعا کرے اللہ جل شانہ مجھ کو اور آپ کو جمعہ کے دن کے بتائے ہوئے معمولات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، آمین۔ محترم ناظرین، اختصار کے طور پہ صلاۃ التسبیح، کثرت کے ساتھ درود شریف، سورہ کہف کی تلاوت کا اہتمام، صدقہ کرنے کا اہتمام، والدین کی قبر پر جانے کا اہتمام، یہ سب چیزیں ہیں جو آپ کے سامنے پیش کی گئی، ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائیں، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ حرم کی مقدس فضاؤں میں گم ہوں میں، جنت کی ٹھنڈی ہواؤں میں گم ہوں، حرم کی مقدس فضاؤں میں گم ہوں
میں جنت کی ٹھنڈی ہواؤں میں گم ہوں، میں بیگانہ ہو کر ہر ایک ماں سوا سے، بس ایک آشنا کی وفاؤں میں گم ہوں، زبان جہاں گنگ ہے لفظ ششدر تحیر کی ایسی فضاؤں میں گم ہوں، میں کعبے کے بے آب و رنگ پتھروں سے، کرم کی امڑتی گھٹاؤں میں گم ہوں، میں کعبے کے بے آب و رنگ پتھروں سے، کرم کی امڑتی گھٹاؤں میں گم ہوں، کبھی سنگ اسود کی کرنوں سے حیران، کبھی ملتزم کی دعاؤں میں گم ہوں، مقفل ہے در لٹے رہے ہیں خزانے عطا کی نرالی اداؤں میں گم ہوں، ہر ایک دل سے ظلمت کے دل چھٹ رہے ہیں، غلاف سیاہ کی ضیاؤں میں گم ہوں، ہر ایک دل سے ظلمت کے دل چھٹ رہے ہیں، غلاف سیاہ کی ضیاؤں میں گم ہوں، جو میرے گناہوں کو بھی دھو رہی ہے، میں رحمت کی ان انتہاؤں میں گم ہوں، یہ میزاب رحمت پہ پر درد نالے فلک سے برستی عطاؤں میں گم ہوں، یہ زمزم کے چشمے یہ پیاسوں کے جم گھٹے زمین سے ابلتی شفاؤں میں گم ہوں، یہ زمزم کے چشمے یہ پیاسوں کے جم گھٹے زمین سے ابلتی شفاؤں میں گم ہوں، جو اس آستاں کے لگاتے ہیں پھیرے، میں ان کے جنوں کی اداؤں میں گم ہوں، کھڑے ہیں بھکاری تیرے در کو تھامے، میں ان کی بلکتی صداؤں میں گم ہوں، یہ سینے سے اٹھتی ندامت کی آہیں، میں ان درد دل کی دواؤں میں گم ہوں، یہ سینے سے اٹھتی ندامت کی آہیں، میں ان درد دل کی دواؤں میں گم ہوں، یہ کعبے کے دربار یہ نازوں کے پالے، میں ان کی پیاری جفاؤں میں گم ہوں، تصور میں یادوں کی محفل سجی ہے، تخیل کے دلکش خلاؤں میں گم ہوں، ابھی شرح الفت کی منزل کہاں ہے، ابھی تو تقی ابتداؤں میں گم ہوں، ابھی شرح الفت کی منزل کہاں ہے، ابھی تو تقی ابتداؤں میں گم ہوں، 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 میں جنت کی ٹھنڈی ہواؤں میں گم ہوں، میں گم ہوں، ہاں گم ہوں، میں گم ہوں، میں گم ہوں، ابھی تو تقی ابتداؤں